السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ محترم مکرم سامعین کرام، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے احسان اس کی توفیق سے ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے پہلی کتاب کے سبق نمبر 9 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ سبق ہوٹل پر مبنی ہے کہ عربی زبان میں ہوٹل کے تعلق سے آنے والے جملوں کو کس طریقے سے ادا کیے جائے، اس سبق میں بتایا جائے گا۔ میری اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ ساتھ سبق کو، عبارت کو پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہم ہر ٹاپک کے اعتبار سے عربی جملوں کو سیکھیں گے تو بہت جلدی ہم عربی زبان کو سمجھنے اور بولنے پر قادر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ فی فندق، ہوٹل میں۔ حامد یعیش مع اہلہ فی مدینۃ لکھنؤ۔ اب یہاں پر پورے الفاظ اس جملے میں آسان ہیں۔ حامد تو نام ہو گیا، یعیش رہتا ہے، حامد یعیش عیش سے یعیش بنا ہے۔ حامد یعیش مع اہلہ فی مدینۃ لکھنؤ، حامد رہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ لکھنؤ شہر میں۔ وہو رجل اعمال، اور وہ بزنس مین ہے۔ رجل اعمال، بزنس مین۔ بزنس مین۔ وہو رجل اعمال، اور وہ بزنس مین ہے۔ یمتلک عددا من المصانع والشرکات التجاریہ، وہ مالک ہے۔ یمتلک، وہ مالک ہے، عدداً کئی، من المصانع کارخانوں کا، والشرکات التجاریہ اور تجارتی کمپنیوں کا، وہ کئی تجارتی کمپنیوں اور کارخانوں کا مالک ہے۔ وَيُسَافِرُ كَثِيرًا إِلَى مَدِينَةِ دِلْهِ الْعَاصِمَةِ لِأَغْرَاضٍ تِجَارِيَّةٍ۔ وَيُسَافِر، اور وہ سفر کرتا رہتا ہے، کثیراً بہت زیادہ، الی مدینۃ دلہی، دہلی شہر کا، العاصمہ جو ہندوستان کا کیپٹل ہے۔ اور کیوں سفر کرتا ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں، علت، لاغراض تجاریۃ، تجارتی غرضوں سے۔ فینزل عادۃ بفندق تاج الکائن فی وسط المدینہ، تو عموماً ینزل عادۃ، وہ عموماً اترتا ہے، نزل ینزل کہ میں نے اترنا بھی یا پھر مہمان بن کر بطور گیسٹ کہیں پر ٹھہرنا۔ وینزل عادۃ، اور وہ عموماً ٹھہرتا ہے، بفندق تاج، تاج ہوٹل میں، الکائن جو واقع ہے، فی وسط المدینہ، بیچ شہر میں، سٹی سینٹر جس کو کہتے ہیں، وسط المدینہ سٹی سینٹر۔ وہو فندق ذو 5 نجوم، اور وہ 5 اسٹار ہوٹل ہے۔ تتوفر فیہ کافۃ التسہیلات التي يحتاج الیہا رجل اعمال فی الوقت الحاضر۔ تتوفر فیہ کافۃ التسہیلات، اس میں تمام کی تمام سہولتیں بھرپور مقدار میں موجود ہے۔ التی یحتاج الیہا، جس کی ضرورت ہوتی ہے، رجل اعمال، بزنس مین کو، فی الوقت الحاضر، موجودہ وقت میں۔ اور موجودہ وقت میں بزنس مین کو کس کی ضرورت ہوتی ہے یہاں بتا رہے ہیں۔ مثل غرفۃ الاجتماعات، جیسے کہ کانفرنس ہال، وقاعات المؤتمرات، اور یہ بھی پروگرام یا کانفرنس ہال کہہ سکتے ہیں آپ۔ غرفۃ الاجتماعات میٹنگ ہال، وقاعات المؤتمرات کانفرنس ہال، وخدمات الاتصال، اور کنیکٹیویٹی کی سروسز جس کو ہم موبائل بھی کہہ سکتے ہیں اور فیکس بھی کہہ سکتے ہیں، انٹرنیٹ، یہ تمام چیزیں خدمات الاتصال، کنیکٹیویٹی کے سورسز۔ ومن ضمنها، اور انہی میں شامل ہے، یہ کنیکٹیویٹی کے سورسز میں کیا شامل ہے، الہاتف، لینڈ لائن، والفاکس، اور فیکس، وحتی البرید الیکٹرونکی والانٹرنیٹ، اور برید الیکٹرانی یہ کہتے ہیں، ای میل کو کہتے ہیں، والانٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ، علی مدار 24 ساعتاً، اور یہ علی مدار، یہ جاری رہتا ہے، 24 ساعتاً، 24 گھنٹے، بالاضافۃ الی احدث وسائل الراحۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام راحت کے وسائل، والاستجمام، اور استجمام، راحت، سکون کے تمام وسائل، مثل المطعم،
اور استجمام جہاں پر کھیلا جاتا ہے، جہاں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ایسے مقامات مثل المطعم جیسے کہ ہوٹل، والملعب اور میدان، والمسبح اور سوئمنگ پول، ونحوها اور اس کے علاوہ اور چیزیں۔ یفضل حامد هذا الفندق على سائر الفنادق الاخرى، محمود ترجیح دیتا ہے اس ہوٹل کو دوسری تمام ہوٹلوں پر، ولکنہ ذات مرۃ سافر الی دلہی فی ظروف طائرۃ، لیکن ایک مرتبہ اس نے سفر کیا دلی کا، اور کیسا سفر کیا؟ فی ظروف طائرۃ، ظروف طائرۃ، اس کو ہم کہیں گے ہنگامی صورتحال، ہنگامی صورتحال میں اس نے دہلی کا سفر کیا۔ ولما وصل الى فندق تاج، اور جب وہ تاج ہوٹل میں پہنچا، ووجد جميع الغرف محجوزۃ، اور اس نے تمام فلیٹ کو، تمام کمروں کو محجوزۃ بک پایا، ریزرو پایا، فاضطر الى البحث عن مكان آخر، تو وہ مجبور ہو گیا ڈھونڈنے پر، فاضطر الى البحث، وہ ڈھونڈنے پر مجبور ہو گیا، اب مکان آخر دوسری جگہ کو، وتوجہ الى فندق صغیر، اور چھوٹی ہوٹل کی طرف اس نے رخ کیا، حیث رحب به الموظف، جہاں پر ملازم نے اس کا استقبال کیا، ودار الحدیث کالآتی، اور گفتگو جاری رہی جیسے کہ آ رہی ہے۔ موظف الاستقبال کہیں گے جو پہلے کاؤنٹر پر ہوتا ہے، موظف الاستقبال صباح الخیر، ریسیپشنسٹ جسے ہم کہیں گے، موظف الاستقبال ریسیپشنسٹ، صباح الخیر گڈ مارننگ، حامد صباح النور، اريد غرفة لمدة اسبوع، مجھے ایک کمرہ چاہیے ایک ہفتے کی مدت کے لیے۔ الموظف هل حجزت مسبقا، کیا آپ نے پہلے بک کیا ہے؟ حامد لا واللہ لم اجد متسعا من الوقت للحجز، لم اجد متسعا مجھے وقت ہی نہیں ملا، لم اجد متسعا میں نے وسعت ہی نہیں پایا، من الوقت وقت کی، للحجزی ریزرویشن کے لیے، مطلب یہ ہے کہ مجھے ریزرو کرنے کا موقع ہی، وقت ہی میسر نہیں آیا۔ الموظف لا بأس، اس میں کوئی بات نہیں، ای نوع من الغرفۃ ترید، آپ کس قسم کا کمرہ چاہتے ہیں؟ حامد اولا وقبل کل شیء، سب سے پہلے تو اود ان اعرف ما هي التسهيلات المتوفرة لديكم، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی سہولتیں تمہارے پاس اویلیبل ہے۔ الموظف هذا الفندق نظیف، یہ ہوٹل صاف ستھرا ہے، وفیہ غرف کثیرہ، اور اس میں بہت زیادہ کمرے ہیں، وفی کل غرفۃ سریر وٹیلیفون ودورۃ میاہ، اور ہر کمرے میں پلنگ بھی ہے، ٹیلی فون بھی ہے، ودورۃ میاہ، اور جس کو ہم کہیں گے لیٹرنگ باتھ روم اٹیچ بھی کہا جا سکتا ہے، اور پانی کا وقفہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن دورۃ میاہ یہ WC کو کہتے ہیں، اس میں WC بھی ہے، وفیہا ماء ساخن و بارد، اور اس میں اس کمرے میں جو آپ لے رہے ہیں پانی ٹھنڈا بھی ملے گا اور گرم بھی ملے گا، کما یوجد فیہ مطعم و مقہا، جیسے کہ اس میں اس ہوٹل میں پایا جاتا ہے کھانے کا ہوٹل بھی، و مقہا اور چائے کا ہوٹل بھی، مطلب یہاں پر یہ ایسی ہوٹل ہے کہ جہاں پر آپ کو کھانا بھی ملے گا اور چائے بھی ملے گی۔ وَهُنَاكَ تَسْهِيلَاتٌ أُخْرَى أَيْضًا، اور یہاں پر دوسری اور سہولتیں بھی ہے، مثل خدمت النقل من الفندق إلى المطار والمحطة، جیسے کہ ہوٹل سے ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن کو ٹرانسفر ہونا، منتقل ہونے کی سہولت، جس کو ہم موٹیل بھی کہہ سکتے ہیں، ہوٹل بھی ہے اور موٹیل بھی ہے۔ حامد حسناً، ٹھیک ہے، اعطنی غرفتاً تطل علی المسبح، مجھے ایک ایسا کمرہ دیجئے جو جھانکتا ہو سوئمنگ پول پر۔ ایک بولنے کا یہ طریقہ ہے، تطلو، اطل یطلو کہ میں نے جھانکنا، اور علی المسبح، مسبح کہتے ہیں مجھے ایک ایسا کمرہ دیجیے جو سوئمنگ پول پر کیا کرتا ہو، جھانکتا ہو۔ الموظف آسف جدا، مجھے افسوس ہے، ولا یوجد عندنا مسبح، ہمارے پاس سوئمنگ پول نہیں ہے، مطلب ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ آتینی غرفتاً تطل علی المسبح، مجھے ایسا کمرہ دیجیے کہ جہاں سے سوئمنگ پول دکھتا ہو، کیونکہ ہوٹلز میں ایسے روم ہوتے ہیں
کہ بیچ میں سوئمنگ پول ہوتا ہے اور جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو سوئمنگ پول نظر آتا ہے. تو کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس سوئمنگ پول نہیں ہے. حامد حل یوجد مساعد فی الفندق، کیا ہوٹل میں لفٹ بھی ہے؟ الموظف طبعا جی. حامد ما ہی الاجرۃ للیلۃ واحدہ، کیا قیمت ہے ایک رات کی؟ ما ہی الاجرہ، کیا پرائس ہے؟ للیلۃ واحدۃ، ایک رات کا. الموظف الف و خمس مئۃ روبیۃ، الفن 1000 و خمسمئہ 500 روبیۃ روپے، یومین روزانہ، ایک دن کا 1500 روپے. الف و خمسمئۃ روبیۃ یومین، ایک دن کا 1500 روپے. حامد حل ھذا یشمل الضرائب اذن، کیا یہ اس میں سارے ٹیکس شامل ہے؟ کیا اس میں سارے ٹیکس جتنے بھی ہے شامل ہے؟ الموظف نعم. حامد ما ہوا وقت مغادرۃ الفندق، ہوٹل کے چھوڑنے کا وقت کیا ہے؟ الموظف الساعۃ الثانیۃ عشرۃ ظہرا، الساعۃ الثانیۃ عشرۃ ظہرا، دوپہر کے 12 بجے ہے. حامد اذن احجز لی غرفتاً، تب تو میرے لیے ایک کمرہ بک کر لیجئے، من فضلک، برائے مہربانی، فی الطابق الخامس، 5ویں فلور پر. الموظف حاضر یا سیدی، ٹھیک ہے محترم. ای خدمت اخری، اور دوسری کوئی اور خدمت؟ حامد شکراً. الموظف لا شکر علی الواجب، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی کام وہ بغیر پیسوں کے نہیں کر رہے ہیں. تو ایک اشارہ دے دیا، لا شکر علی الواجب، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ رہیے اور پرائس دیجئے. عزیزان گرامی، یہ ہمارا سبق نمبر 9 تھا جو ہوٹل پر مبنی تھا، اور اس کو مختصر سے الفاظ میں نے آپ کے سامنے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم کو سننے، سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.